اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. خود کو بدلنے کا ایک اور خوبصورت موقع، اپنی اصلاح کا اور موقع، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے آپ کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں لے جانے کا ایک اور موقع. ہر دن اس سوچ کے ساتھ بیٹھا کریں کہ الحمدللہ مسلمان تو ہم ہیں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی رہنمائی میں نکھارنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اور میں اتنا نکھر جائیں کہ قیامت کے دن ہم خود کو دیکھ کر بھی پہچان نہ سکیں. جیسے کبھی کبھی وہ ایک عام سی لڑکی جب سجتی سنورتی ہے، دلہن بنتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں آج تو پہچانی نہیں جا رہی. مجھے سمجھ نہیں آتا وہ اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں کہ بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ آپ کو قیامت کے دن بہت ہی حسین و جمیل بنائے. ابھی بھی آپ بہت پیارے ہیں لیکن آپ مزید پیارے ہو. تو ہم یہاں بیٹھتے ہیں کس لیے؟ اپنا میک اپ کرنے کے لیے، اپنی آرائش کے لیے. ٹھیک ہے، شروع کرتی ہوں. اور مجھے امید ہے گھر والے بھی صاف ستھرے ہو کے بیٹھتے ہیں کنگھی کر کے. آپ سب کنگھی کرتے ہیں؟ ویسے بھی اسکارف کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، کنگھی نہیں کرنی پڑتی. ایک جگہ کسی ایک سسٹر نے یہ بات کہی تو میں کانپ کے رہ گئی، بلیو می. ایسی جوش میں تھی جب سے اسکارف لیا ہے، یہ فائدے ہوئے، یہ ہوئے، بڑی عزت ملتی ہے، اور کہیں کہ سب سے بڑی بات ہے کنگھی نہیں کرنی پڑتی. پھر تو میرا دل کیا یہ میرے سے ذرا سا فاصلے پہ کھڑی ہوں، پتہ نہیں اندر کے کیا حالات ہیں. تو مومن جو ہوتا ہے وہ اندر باہر سے صاف ستھرا ہوتا ہے، اور اللہ کا دین سب سے زیادہ اس کا حق رکھتا ہے کہ ہم اس کو خوبصورت رکھیں. ٹھیک ہے، تو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. آج کا ہمارا پارہ بھی بڑا ایکسائٹنگ ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. دورہ قرآن 2023 DQ 2023، اور آج اس میں سے ہم کریں گے پارہ نمبر 7 وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں. تو آج کچھ سننے کی باتیں ہیں. آپ اور میں بھی ہر روز قرآن سنتے ہیں. یہ قرآن ہمارے دلوں پہ کیا اثر رکھتا ہے؟ آج ہم انشاءاللہ اس کی بالکل شروع کی آیات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ قرآن سنتے وقت ایک انسان کا جو رویہ ہوتا ہے نا، جو اس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے وہ اصل ہے. تھوڑی سی بات اس کے نام پہ کر دوں. آپ دیکھیے کہ قرآن سننے اور سنانے والے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کا قرآن دل پہ اثر نہیں کرتا. آج بھی آپ دیکھیے، مجھے کسی نے کہا کہ حرم میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تھکن بھی، راتوں کو جاگنا، نیند آ رہی ہے، اور اتنے میں امام سدیس کی آواز آتی ہے تو سب تھکن بھاگ جاتی ہے، ہم فریش فیل ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے بھی واقعی کبھی وہاں کا سفر کیا ہے تو آپ بھی محسوس کریں گے. ہر نماز اسپیشلی مغرب، عشاء اور فجر سے پہلے خواہش ہوتی ہے کہ امام سدیس بات کرے. اور بھی بہت سے امام ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایک تاثیر دی ہے نا. بس قرآن کی زبان، قرآن کی بات میں تاثیر یہ کیسے آتی ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ جو محفلیں ہمیں آپ کو دی ہیں، اسی طرح کی محفلیں، اسی طرح کے حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے. حضرت ابو بکر صدیق کا لقب آتا ہے، ان کی بیٹی کہتی ہے کان ابا بکر رجل بکا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت رونے والے شخص تھے. لا تملک علی عینی، ان کو اختیار ہی نہیں رہتا تھا. کہاں؟ علی عینی، اپنی آنکھوں پہ. کب؟ جب وہ قرآن پڑھتے اور سنتے تھے. جب مکی دور میں ٹارچرز تھے اور تکلیفیں دی جا رہی تھی تو اس وقت بہت سارے لوگ پریشان تھے اس بات پہ کہ ہم کیا کریں. تو ابو بکر صدیق جن کی بڑی شان تھی اس ماحول میں، اور کریم کہتے تھے لوگ ان کو، بہت جنرس تھے، سوشل ورک کرنے والے تھے اپنی زبان میں آپ اور میں کہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں مکہ چھوڑ جاتا ہوں، آپ نے مکہ سے ہجرت کرنا چاہیے. یہ خبر پھیل گئی کہ اتنا اچھا شخص تمہاری وجہ سے جا رہا ہے. ابھی ان کے لیے قسم کی بہت آر تھی، بہت ہی برا لگا. کہنے لگے شرم نہیں آتی تمہارے کرتوتوں اور تمہاری ناقدریوں کی وجہ سے اتنا اچھا انسان تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہے. واپس لے آئے. ایک شخص نے کہا کہ ابو بکر آپ میری پناہ میں چلی. ابن دغنا نام آتا ہے ان کا. کہنے لگے مکہ میں لا کر ان کو کھڑے کیا اور آواز لگا دی اس دور کے رواج کے مطابق کہ آج کے بعد ابو بکر میری پناہ میں. یہ ایسے جیسے آج کے دور میں انشورنس کمپنیاں نہیں ہوتی، خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو یہ کر دیں گے اور وہ کریں گے. اس طرح کی کوئی کیفیت تھی. اپنے جاہلی اور جو قبیلہ کا سسٹم تھا، قبائلی نظام، اس پہ پھر وہ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے جس کو کوئی کہتا ہے. پروٹیکشن لے لی انہوں نے. انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو کچھ نہ کہا جائے، ہماری ایک شرط ہے.
اور شرط یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حرم میں آ کے قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کیا، میں اپنے گھر میں پڑھ لوں گا، مومن کا تو گھر ہی اس کے لیے بہت پیاری جگہ ہوتی ہے۔ تو بالآخر ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کے ساتھ ایک جو گھر کا کونا تھا اس کو مسجد بنا کے یا آپ کہہ لیں پرینگ روم بنایا، اب وہاں دن رات ان کی قرآن کی آوازیں آتی۔ زیادہ دن نہیں گزرے کہ ان کی گلی محلے کے جو لوگ تھے وہ آپ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ابو بکر آپ جدھر مرضی جا کر قرآن پڑھیں لیکن آپ گھر میں نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ کہنے لگے کہ آپ کے قرآن کی آواز سے ہماری عورتیں اور ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں اور وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ ہے آج کا پارہ۔ آج انشاءاللہ ہم عظمت قرآن کے سلسلے میں، عظمت صحابہ کے سلسلے میں جو ٹاپک لیں گے اس پارے کا وہ کیا ہے؟ معرفت حق اور حق گوئی۔ جب ایک انسان کے دل میں حق اتر آتا ہے، اور حق کیا؟ الحق، اللہ کی ذات۔ آپ اگر اس کو وہ تہجد کی دعاؤں میں سے ایک دعا دیکھیں نا، اللہم انت الحق وقولک الحق ولقاؤک حق والجنۃ حق، سب کو یاد ہے دعا؟ یہ دعا تہجد کے وقت کی دعاؤں میں سے ہے، آپ کھول کے حسن مسلم کھول لیجئے، بالکل شروع کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ اللہ تو حق ہے، تیرا سب کچھ حق ہے۔ بس یہ اللہ کی ذات، اللہ کے فیصلے، اللہ کی کتاب، یہ حق جب دل میں آ جاتا ہے، جب آپ کو یہ معرفت ہو جاتی ہے، when you will recognize the truth، اس کے بعد دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن اظہار نہیں کرنا چاہتے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ مائنڈ کریں گے۔ آپ اس کو اتنے سے لے کے نا، یہ میری انگلی سے اتنا بڑا کر لیں، الیبوریٹ کریں، جیسے وہ زوم ان زوم آؤٹ۔ جس بندے کے دل پہ حق آ جاتا ہے نا، ظاہر اللہ کی ذات کی پہچان ہوتی ہے، یعنی پہلا اس کا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کون ہے؟ الاسماء الحسنی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی کے 25 نیم اینڈ ایٹریبیوٹس۔ پھر آپ اور کھولتے ہیں تو آپ کو سورۃ حشر کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے 10-11 نام جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ پھر آپ اسماء الحسنی کھولتے ہیں، آپ اس میں ترتیب سے شروع ہوتے ہیں، اللہ الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المومن، پڑھتے جاتے ہیں۔ پھر آپ سورۃ کہف کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں کہ تمہارے رب کی باتیں پوری نہیں ہوں گی۔ پھر آپ سورۃ لقمان پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جاؤ ساری دنیا کے درختوں کو لکڑی بنا کر قلم بناؤ، سمندروں کے پانی کو تم انک بنا لو اور جاؤ لکھو، نہیں لکھ سکو گے۔ تو سب سے پہلے بندے کے دل پہ جو چیز آ جاتی ہے نا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ حق کی پہلی صورت اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالی حق ہے اور میں نے اس کو پہچان لیا۔ آج دنیا میں شرک ہے، ناقدری ہے، نفاق ہے، فسق ہے، ABCD کر کے ہر چیز کو گنوا دیتی ہوں۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے، معرفت حق نہیں ہے۔ آپ جس بندے کو پہچان جاتے ہیں، کیا آپ اس کے بارے میں سیریس نہیں ہو جاتے؟ کیا آپ ایک بندے کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا انسان ہے تو کیا آپ اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں ہو جاتی؟ دنیاوی طور پہ آپ کسی سے مرعوب ہیں، آپ کا کوئی بھی بڑا ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو سکتا ہے، آپ کے ہسبینڈ ہے وہ جاب کرتے ہیں، ان کی جاب پہ جو بڑے بڑے آفیسرز بیٹھے ہیں، صدر ہے، وزیر ہے، مشیر ہیں، یعنی اس کو میں صرف آپ کو فیل کرانا چاہتی ہوں کہ دنیاوی طور پہ بھی جب ہم لوگوں کو مختلف طریقے سے پہچان جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان سے مرعوب ہوتے ہیں، کسی کی دولت سے، کسی کے حسن سے، کسی کے مال سے، کسی کے اعلی اخلاق سے، کسی کی رشتہ داری سے، یعنی جس بندے کا ہمارے دل میں مقام بننے لگ جاتا ہے نا، ہمارے لیے بڑا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ کی ذات کا یقین آنے لگتا ہے تو پھر بندے میں شکر پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں اللہ میں تیری ناقدری نہیں کر سکتی، سوری، مجھے پتا ہے تو سب سے بڑا ہے، تو داتا ہے، تو رزاق ہے، تو الغفار ہے، میں کسی کو اپنے گناہ کیوں بتاؤں؟ اور اس طرح سے ہوتے ہوتے وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے لگتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گیا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ پھر تنہائیوں میں، شہنائیوں میں، خوشیوں میں، غمیوں میں اللہ کی ذات انسان کو بالکل اپنے سامنے دکھتی ہے۔ اسی کا ایک دوسرا نام تقویٰ بھی ہے، اللہ از واچنگ می، اللہ میرے پاس ہے۔ اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک بیج ہے، مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ وہ بیج پھوٹ رہا ہے، تھوڑا پھٹ رہا ہے، پھر کھل رہا ہے، پھر کھل رہا ہے، پھر اس میں کومپل ہوگی، پھر اس میں سے اور سٹیمپ بنتا گیا۔ جب اللہ کو پہچان لیتا ہے بندہ، نہ گناہ کرے گا کیونکہ شرم آئے گی۔ کوئی ایک بڑا بندہ آپ کے سر پہ کھڑا ہو، آپ سیدھے ہو جاتے ہیں، اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگتے ہیں، بار بار اپنی ٹائی لوگ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، کہیں بیٹھے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے رکوع میں بیٹھنا ہوتا ہے، کیونکہ مروبیت کا احساس ہوتا ہے۔
پھر آپ اس کے سامنے کوئی نافرمانی نہیں کرتے، لوگ چھینکتے نہیں، لوگ سنیز نہیں کرتے، لوگ زیادہ ایکشنز نہیں کرتے کہ دیکھنے والا کیا کہے گا، میں تو بڑا ہی برا لگوں گا. بالکل اسی طرح سے جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں، پھر نافرمانی کا تصور نہیں. صحابہ کرام کا جو مین پوائنٹ، فوکل پوائنٹ، جس سے وہ بیت، جس سے صحابہ صحابی بنے تھے، جس سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹاپک شروع ہوا تھا نا، وہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کا پہلا اور انوکھا کارنامہ معرفت حق تھی. انہوں نے رب کو بغیر دیکھے پہچان لیا. پھر دوسری معرفت جو ایک انسان کو حق کے طور پہ ہوتی ہے نا، وہ رسول ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جس دن آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہو جاتی ہے نا، اتنا پیارا لیڈر، اتنا جاں گسر، فلا اللہ کا باخع نفسک علی آثارہم کی باتیں آپ پڑھتے ہیں. جب آپ نبی کو پہچان جاتے ہیں، صحابہ کرام نے اس دور میں نبی کو نبی پہچانا جب وہ نبی نہیں تھے. خدیجہ اس وقت اپنے شوہر کے لیے حرا میں کھانا لے کر جاتی تھی جب وہ نبی نہیں تھے. حضرت خدیجہ کا اتنی اونچی پہاڑ پہ چڑھنا غار حرا میں، پتہ نہیں کیسے کھانے پانی لے کے جاتی ہوں گی. یہ تو جس دن ان کے بارے میں بات ہوگی تو اس دن سنیں گے انشاءاللہ. لیکن ان کو اس دن اس شخص جس کو شوہر کہتے ہیں، بس آپ کے میرے بھی شوہر ہیں، ہم ان کے لیے کھانا بنا کے ڈرائیور کے ہاتھ ہی بھیج دیں تو بڑی بات ہے. حضرت خدیجہ کیسے بڑھاپے میں اوپر چڑھ کے غار حرا میں جاتی ہوں کہ آج بھی بہت سارے لوگ باوجود محبت کے نہیں جا پاتے. چلے نہیں گرمی بڑی ہے بس دیکھ لیا. اور ان کی عمر مبارک اس وقت 55 سال. کیسے چڑھتی تھی؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اوپر میرے شوہر ہے. اور وہ بعد میں جب محمد رسول اللہ بنا تو پہلی گواہی اس اسلام کی اشہد ان محمد رسول اللہ کی ایک عورت نے دی، اور وہ خدیجہ تھی. معرفت حق کا دوسرا لیول کیا ہوا؟ ان کو رسول کا مقام سمجھ آ گیا. جس دن آپ اور میں، مجھے سب کی نہیں فکر ہے، آپ کو بھی صرف اپنی فکر ہونی چاہیے. میں اپنے آپ سے اس موضوع کو سنتے وقت آج پورے پارے کے بلکہ شروع میں ساری بات آ رہی ہے کیونکہ آیات ہی شروع میں ہے. جس دن آپ کو اللہ کا مقام سمجھ آ جاتا ہے، سب چھوٹے، اللہ اکبر، انی اصغر، برادری اصغر، خاندان اصغر، دوست اصغر، رشتہ داریاں اصغر، سب چھوٹے چھوٹے، بس یہ پتلے ہیں چھوٹے چھوٹے. وہ ڈمی وہ ہینگ مین نہیں ہوتے، ہینگ مینز ہیں، یہ پتلی تماشا ہے. پھر آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرتے، پھر آپ شوہر کی خوشی کے لیے اللہ کو ناخوش نہیں کرتے، پھر آپ ایک چھوٹے سے بچے کو راضی کرنے کے لیے اپنے سارے دین کو داؤ پہ نہیں لگا لیتے. جہاں زندگی میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے اندر امبیلنس ہے نا، الائنمنٹ لوز ہے. آپ دیکھتے گاڑی میں سب ٹھیک ہوتا ہے، کہتے ہیں ذرا اس کے ویلز چیک کرا لیں، یہ ایسے ہل رہی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا اس ویل میں اس کی گیج یہ ہے، اس کی یہ ہے، ادھر ہوا کم ہے، یہ وہ جا کر سارے چاروں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، گاڑی بھاگنے لگتی ہے. ہماری گیج خراب ہے. آج ہماری گاڑی کا الائنمنٹ لوز ہے. کبھی ایک ٹائر کو اتنا پھلا دیتے ہیں کہ بسٹ ہی ہو جائے. کہتے ہیں شوہر مجازی خدا ہے. کوئی مجازی خدا نہیں ہوتا، یہ تو شرک ہے. کبھی کہتے ہیں خاندان کو تو راضی رکھنا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ تو جی یہ میرے میاں صاحب کے باس ہیں. اپنی بیگمات کو ساتھ لے جا کر لوگ سائن کرواتے ہیں کہ ذرا اس کا حسن بھی دیکھ لو اور اس پروجیکٹ پہ سائن بھی کر دیجئے. یہ نہیں ہوتا. صحابہ کرام کو اللہ ایسے دکھتا تھا جیسے ہمیں جنت میں جا کے دکھے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. تو جب اللہ اور اس کے رسول کی آپ کو معرفت ہوتی ہے نا، تو پھر آپ کے اندر ایک عجیب بات آتی ہے، پھر آپ کو اسلام کی قدر آئے گی. دیکھیں اللہ اور رسول تو مین دو چیزیں ہوں گی نا. اب جو پیارا ہوتا ہے نا، اس کے پیارے بھی پیارے ہوتے ہیں، اس کی باتیں بھی اچھی لگتی ہے، اس کی روک ٹوک بھی اچھی لگتی ہے. پھر معرفت کا تیسرا درجہ ہے آپ کو اسلام کی معرفت ملتی ہے. آج صبح رف البیان میں ایک مثال دی ہے شریعت کی، جا کے سنیے گا اس کے پارہ نمبر 5 میں. شریعت کو بعض لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، بعض اس کو اپنی سیکورٹی سمجھتے ہیں. تو پھر جب یہ سارے حق دل میں آتے ہیں نا، تو اس کا اگلا درجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر حق گوئی ہوتی ہے. پھر بندہ چپ نہیں رہ سکتا. اب دیکھیے ایک چھوٹا سا بیج اس مٹی کو جس کو نرم کرنے کے لیے ہل چلائے، پلو کیا. آج بڑے بڑے ٹریکٹروں کے پیچھے لوہے کے ڈنڈے لگا کر زمین کو پلو کرتے ہیں، پھر بیج ڈالتے ہیں. سخت ہوتی ہے نا زمین بہت سی. اسی زمین کے اندر جو ہی بیج ڈالتے ہیں اور پانی ڈالتے ہیں وہ پھر سخت ہو جاتی ہے. کچھ دن کے عمل کے بعد وہ بیج سر اٹھاتا ہے. وہ مٹی جس کو اپنے پھاوڑوں سے پھاڑا، اس بیج میں کیا پوٹینشیل ہے کہ اس میں سے خود بخود نکل آتی. کبھی دیکھا یہ منظر؟
چھوٹی سی کومپل جب مٹی میں سے نکلتی کسان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. اگر آپ نے کبھی گارڈننگ کی ہو، اپنے گھر کے باہر کوئی پھل پھول لگائے ہوں تو آپ اس کو سمجھیں گے. یہ پوٹینشل کیا ہے کہ اس بیج میں اظہار ہے. بالکل لکھے معرفت حق کا اگلا درجہ حق گوئی ہوتا ہے. پھر بندہ چپ نہیں رہ سکتا، پھر بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بڑا مشکل ہے. پھر وہ ساری حق کی باتیں، جنتوں کا حق، پھر اب جنت کو پیچھے نہیں ڈال سکتے. اب ہر وہ کام کریں گے جو جنت میں لے جانے والا. نارو کا حق، اللہ تیری جہنم حق ہے. پھر اب یہ نہیں کہتے چھوڑو چھوڑو کچھ نہیں ہوتا، ایسی باتیں ہیں، باتیں نہیں رہتی. قولو کا حق، لقاؤ کا حق. پھر یہ نہیں کہ جب ملنا اللہ سے دیکھیں گے ملیں گے، ہوتے ہوتے وہ ایک پورا مومن، ایسا مومن بن چکا ہوتا ہے جو ایمان کے سارے پھل کے اوپر ہوتا ہے. اس بارے میں ہم بالکل ابتدائی آیات میں حبشہ کے ایک بادشاہ اور اس کی طرف سے جو گروہ آیا تھا اس کی باتوں کو پڑھنے والے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس موضوع کو سمجھیں گے انشاءاللہ کہ جب حق کی معرفت ہو جاتی ہے تو بندہ گونگا نہیں رہ سکتا. لکھ کے رکھیے، حق والا گونگا نہیں ہوتا، یا کوئی گونگا حق والا نہیں ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے زبان دی ہوتی ہے، ہم جیسوں کو، کچھ کی زبان نہیں ہوتی اور کچھ کی ہوتی اور نہیں رہتی. کل کسی نے میسج کیا کہ کوئی سسٹر بیمار ہے اور کینسر ہے اور ڈاکٹر اب اس کی زبان کاٹنے والے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ ان کو صحت دیتے ہیں، بغیر کسی ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ کے اللہ ان کو ایسا ٹھیک کر دے کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والی بن جائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. یہ زبان جو سارا دن چلتی ہے کس کے لیے بلاتی ہے، یہ اپنے آپ سے پوچھے. تو جب گونگے کے پاس بولنے کے لیے لفظ نہیں رہتے نا تو وہ روتا ہے. آپ کبھی کسی گونگے کو قرآن پڑھتا ہوا سنے، کبھی دیکھا آپ نے؟ مجھے اتفاق ہوا، لوگ تو بول کے فیڈ بیک دیتے ہیں نا. تو آپ کے اصل اظہار ہے نا، جس کے زبان نہیں وہ کیسے اظہار کرتا ہے؟ وہ آنسو سے کرتا ہے. قرآن پڑھتے وقت آپ کا میرا بھی یہی حال ہوتا ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ ہم ابتدائی آیات پڑھیں، پھر میں آپ کو آج کے بارے کی شخصیت جو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اگر میں نے لفظ صحابہ نہ سوچا ہوتا تو آج کی شخصیت نجاشی تھا. اسحمہ، حبشہ کا بادشاہ. نجاشی ہر دور کے بادشاہ کو کہتے تھے، لیکن جس کی بات ان آیات اور ان کے آگے پیچھے آئے گی آج، اس کا نام اسحمہ تھا. انشاءاللہ کہانیاں آئیں گی، ہم ان دونوں پہ بات کریں گے. اور سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے یہ پارہ شروع ہو رہا ہے اور 120 تک ہم اسی پہ رہیں گے. آئیے دیکھتے ہیں ذرا اس میں ہمارے لیے کیا. میں انشاءاللہ آیات کو پڑھنے کے بعد ان دونوں پہ اکٹھے بات کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، یہ ہے معرفت حق. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. پہلا رکوع ہے آیت 83 سے 86 ہے. ٹاپک ہے اعتراف حق، اور اس کو آپ معرفت حق بھی کر سکتے ہیں، دونوں ایک ہی بات ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں. آپ اور میں بھی اس وقت یہی کلام سن رہے ہیں. اپنی دل کی کیفیت چیک کیا کریں. قرآن کی تلاوت، قرآن کا دور، تراویح میں، تہجد میں، دور قرآن میں قرآن کی آیتوں کو سن کر میرے دل کی کیا کیفیت ہے. کیا کبھی میں ابو بکر کی طرح روئی؟ کیا میں رجل بکا ہوں؟ کیا مجھے قرآن سن کے رونا آتا؟ ہم تو آج بڑا روتے ہیں، فلمیں دیکھ کے، گانے سن کے، سیڈ سانگ سن کے، کوئی بڑا ایموشنل سا ڈرامہ دیکھ کر. یا ہم روتے ہیں اپنی خواہشوں کے نہ پورا ہونے پہ، تمناؤں کے ٹوٹنے پہ. اللہ کہتے ہیں حق والے قرآن سن کے روتے ہیں. کیسے؟ اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم پر پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں. سوال تو کیجئے خود سے کہ آپ کے میرے پاس بھی ابھی کوئی عذر باقی ہے؟ اللہ نے ساری حجتیں پوری نہیں کر دی؟ اللہ نے آپ کے میرے سننے سنانے کا اہتمام نہیں کر دیا؟ اللہ نے آپ کے میرے لیے راستے آسان نہیں کر دیے؟ تو ایک سچا مومن کہتا ہے کیا میرے پاس تو دیر از نو آبجیکٹ، میں آبجیکشن نہیں کر سکتا، اللہ نے مجھے تو حق دلوا دیا. اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا. اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے، اس لفظ قول کو بھی ہائی لائٹ کریے، ابھی اس پہ بات ہوگی.
اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے، وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ یہ آیات نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے حضرت جعفر طیار حبشہ میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دے چکے تھے، اور آپ کا پرسوز انداز بیان دیکھ کر لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل چکی تھی۔ اور یہ آیات آپ کو مجھے کیا بتاتی ہیں کہ حق کی پہچان دل کے راستے سے ہوتی ہے اور آنکھوں سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ لکھ لیں یہ بات۔ پیاز کاٹیں، پیاز کی کراہٹ آپ کی آنکھوں میں جاتی ہے نا تو آنسو گرتے ہیں نا، بس اس کو لکھ لیں۔ مرچیں کھاتے ہیں نا تو زبان جلتی ہے، اندر چلی جائیں تو معدہ جلتا ہے، انتڑیاں جلتی ہیں۔ کریلے کھا لیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے، ٹھنڈی چیز کھا لیں تو سردی لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح حق کی پہچان جب دل پہ ہوتی ہے تو آنکھیں اس کا اظہار کرتی ہیں، آنسو نکلتے ہیں۔ اگر اس پوری آیت اور دونوں آیات کو دیکھیے تو اس میں نصرانیوں کے کچھ اوصاف ہیں۔ حبشہ سے ایک گروہ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے، اور یہ واقعہ اس واقعے کے بعد ہوا جو بھی ہم حضرت جعفر کے ناطے سے پڑھیں گے۔ حضرت جعفر حبشہ میں بیج ڈال آئے تھے۔ جب مکہ والوں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا تو اس کے بعد مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا گروہ حبشہ ہجرت کر گیا، کیونکہ آج صبح پڑھ کے آئے ہیں ہم، ہجرت کی بہت بات ہے 5ویں پارے میں، کہ جب برے ماحول میں رہتے ہی ہو تو پھر تم تو مجبوری بنو گے دن بدن۔ اور جس بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دے دیا کسی جگہ کو چھوڑنے کا، کسی غلط ماحول کو چھوڑنے کا، اور وہ چھوڑتا نہیں ہے، اس کی موت بڑی سخت ہوگی۔ یہ سارا 5ویں پارے کا خلاصہ۔ اب ہوا کیا کہ لوگ حبشہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہاں کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا نجاشی، اسحما اس کو کہتے ہیں۔ نجاشی ایسی جیسے کیسر و قسرا، روم کے بادشاہوں کو کیسر کہتے تھے، ایران کے بادشاہوں کو اس دور میں کسرا کہتے تھے، اور آج جیسے پاکستان یا دنیا میں وزیر اعظم، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، پوری دنیا میں یہ جو چیزیں نا یہ سب تھی۔ تو بہرحال مسلمان وہاں چلے گئے کہ یہاں سے وہاں چلتے ہیں۔ یہ ہجرت کی ایک دلیل تھی کہ جس ماحول میں ایک انسان کا دین محفوظ نہ ہو اس میں بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، ورنہ اولادیں چھن جاتی ہیں اور پھر انسان اپنے آپ کو پیچھے سے پیچھے کرتا جاتا ہے۔ اب جب وہاں گئے تو اس جگہ کا جو حکمران تھا نا وہ بڑا نیک تھا، اس تک خبر گئی۔ مکہ والوں کو تو ایسے لگا نا کہ ہمارے قیدی چھوٹ کے چلے گئے۔ انہوں نے پیچھے سے ایک پورا وفد بنا کر بھیجا، خوب قیمتی تحفے تحائف، اور ابو سفیان تھے اس وقت کفر پہ تھے، ابھی اسلام نہیں آیا تھا تو وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے جا کر نجاشی کو جا کر خوب اچھی باتیں اور ملی جلی باتیں سنائیں۔ اس وقت اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، آپ سب نے سنی ہوئی ہے، میرا ایمان ہے آپ سب کو پتہ نہیں پتا تو بعد میں مجھ سے آ کے پوچھ لیجئے گا۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کو ایک قسم کے مفرور مجرم قرار دیا اور کہا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمیں ان کو واپس کیجیے۔ اسحما بہت سمجھدار اور زیرک شخص تھا، اس نے کہا میں کیسے بھیج دوں، پہلے میں ان سے پوچھوں تو صحیح وہ کیا کہتے ہیں۔ اس نے اپنے کرندوں کو بھیجا کہ جو مکہ سے ایک وفد آیا ہوا ہے ان کو لے کر، تقریباً 83 پلس مائنس لوگ تھے اور کچھ عورتیں بھی تھی اس میں۔ اب ادھر سے حضرت جعفر طیار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، چچا کے بیٹے بھی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی تھے، اور ذرا سے ان کی چند باتیں نوٹ کیجئے گا۔ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تھے، شکل و صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتے تھے۔ ہی ریزمبل ٹو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا؟ مصعب بن عمیر۔ ان کی اس مشابہت کی وجہ سے اللہ کے نبی ان کو کیا کہا کرتے تھے، لکھ لیجئے آپ کو شاید فائدہ ہو، اشبخت خلقی و خلقی۔ کیا مقام ہے حضرت جعفر کا۔ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ آپ شکل و صورت میں بھی اور اخلاق اور عادات میں میرے مشابہ ہیں، حسن اور خلق دونوں مل گیا۔ حضرت جعفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے جو متولی کعبہ بھی تھے اور بنو ہاشم کے سردار بھی تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ تب دادا کی وصیت کے مطابق آپ ابو طالب کی کفالت میں آئے تھے۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، عقیل، جعفر، علی اور طالب۔ طالب کے نام پہ تو ابو طالب تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ نے نبوت سے فائز کیا تو اس وقت حضرت علی کی عمر 10 سال تھی اور جعفر رضی اللہ عنہ کی عمر 20 سال تھی۔ جب یہ ذرا سے بڑے ہوئے اس دور کے رواج کے مطابق ان کی شادی ہو گئی اسما بنت امیس سے۔ آپ نے شاید کبھی ان کا نام سنا ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس عورت کی کیا خوبی ہے؟ جعفر کی بیوی بنتی ہیں ابھی شروع عمر میں۔ ابھی ہم سنیں کہ حضرت جعفر بڑی جوانی میں فوت ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، تو اسما کی شادی اس کے بعد ابو بکر صدیق سے ہوئی تھی۔ اور جب سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ لوگ مکہ کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ذوالخلیفہ، جو آج بھی ہے میقات ہے، بالکل وہاں ان کے بیٹے محمد کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور 2 سال آپ کے بعد ابو بکر صدیق زندہ رہنے کے جب دنیا سے گئے تو پھر اسما بنت امیس کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہوئی۔ ذرا سوچیے اسما کہاں سے کہاں آ گئی؟ بھاوچ، پہلے جعفر کی بیوی تھی تو بعد میں حضرت علی کی بنی۔ ہمارے کلچر میں تو یہ باتیں ایسی ہاں ہو ہے، ایسے بڑے بڑے صحابہ کی بیوی بننے کا اللہ نے اعزاز دیا اسما بنت امیس کو۔ اسی میں کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، فوراً دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے۔ سابقین الاولین میں سے تھے، بھلائی میں بھی سبقت کرتے تھے، ابتدائی دور کے مسلمان تھے۔ وہ ساری مظلومیت اور بے بسی اور بیچارگی کا زمانہ انہوں نے گزارا جو ارلی مسلمز نے گزارا۔ انتہائی تکالیف سے گزرے جعفر اور ان کی بیوی۔ آزمائشوں کا دور شروع ہوا، ایذا رسانیہ تھی۔ نبوت کے 5ویں سال اللہ کے نبی نے مشورہ دیا کہ ظلم سے بچتے ہوئے ملک حبشہ چلے جاؤ۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں کا حکمران اچھا ہے۔ جو لشکر گیا اس میں حضرت جعفر اور اسما بنت امیس بھی تھی۔ گئے تھے خفیہ طور پہ، لیکن جب حبشہ پہنچ گئے تو پتہ چل گیا کہ یہ تو وہاں جا چکے ہیں۔ وہاں پھر نجاشی نام کے بادشاہ کے دربار میں جب ان کا سارا معاملہ ہوا جو کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں سیرہ کی، تو اس وقت مسلمانوں کی طرف سے جس شخص کو ریپریزنٹیٹو بنا کر، کوآرڈینیٹر بنا کر پیش کیا گیا وہ حضرت جعفر تیار تھے۔ پہلے تو ان کا نام جعفر بن ابی طالب تھا، لیکن بعد میں کیسے تیار بنے ابھی ہم اس کو دیکھیں گے۔ انہوں نے اس وقت بڑے محبت اور بڑی جرأت کے ساتھ سورۃ مریم کی آیتیں پڑھی، کیونکہ نجاشی کرسچین تھا اور اس وقت کے نصارہ کے عقائد بدل چکے تھے۔ بہت خطرہ تھا کہ وہ اپنے ہی عقائد اور نظریات کے خلاف بات سن کر ان کو تکلیف دیتا۔ پہلے تو مکہ والوں نے جو تحفے تحائف اور بہت چیزیں دیں اس کا اثر ہو سکتا تھا، اوپر سے اس پہ غصہ ہو سکتا تھا، لیکن اتنے خوبصورت طریقے سے مدلل طریقے سے بات کی اور وہ کویسچن آنسر تھے کہ اس کے بعد نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا تھا کہ اس بات میں اور جو عیسیٰ پہ پیغام آیا تھا اس میں کوئی بھی مشکل نہیں۔ میں چاہوں گی کہ یہاں آپ کو جعفر کی زیادہ باتیں سنانے کے بجائے تھوڑا سا ٹکڑا تو سناؤں کہ انہوں نے اس دور کے بادشاہ کے سامنے بات کیا کی تھی۔ ہمیں 4 لوگوں کے سامنے بات کرنی نہیں آتی، گھبرانے لگ جاتے ہیں۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ایھا الملک کنا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاصنام ونأتی الفواحش ونأکل المیتہ ونقطع الارحام ونصی الجوار ویأکل القوی منا الضعیف فکنا علی ذلک حتی بعث اللہ الینا رسولا منا نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ فدعنا الی اللہ لنوحدہ ونعبدہ ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونہ۔ وقت کی طوالت کا ڈر ہے اس لیے آپ کو برا نہیں سنا رہی، ذرا سا اردو میں سنیے، ٹو دی پوائنٹ اور بالکل سچ بات کی۔ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ہم میں سے جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ یعنی پچھلا دور جو نبی کی آمد سے پہلے کا تھا اس کا ایک بڑا ہولناک قسم کا منظر پیش کیا۔ ہم اسی کیفیت میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک ایسی ہستی کو نبی بنا کر ہماری جانب مبعوث فرمایا جس کے حسب نسب، جس کی نجابت و شرافت، امانت و دیانت اور اس کی پاکیزہ زندگی سے ہم سب خوب واقف تھے۔
اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اس کے سوا جن بتوں کی اور ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے اس سے باز رہنے کی تاکید کی۔ اس نے ہمیں راز بازی، امانت داری، صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا سبق سکھایا، خون ریزی، بے حیائی، جھوٹ بولنے، یتیموں کا مال ہڑپ کر جانے اور پاک دامن عورتوں پہ بہتان لگانے سے ہمیں منع کیا۔ بس ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان قبول کیا جس پر ہماری قوم ہمیں تکلیف دینے کے در پہ آ گئی، ہمیں ستایا، پریشان کیا، ہمیں اپنے دین سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور جب ان کا ظلم و ستم حد سے تجاوز کر گیا تو اے بادشاہ ہم نے وطن عزیز کو خیر بات کہا اور پناہ کی تلاش میں ہم آپ کے ملک میں چلے آئے، یہ امید لیے ہوئے کہ یہاں ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور یہ کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک صحرا نشین بدو کسی جگہ پڑھنے نہ گیا ہوا شخص بول رہا، جس نے دنیا کی کسی درسگاہ میں نہیں پڑھا، جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں، جو آج سے پہلے کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں بھی نہیں کھڑا ہوا جہاں کا ٹانگیں کانپتی ہیں، شاہی درباروں کے آداب سے یکسر نہ واقف، کوئی سفیر بھی نہیں ہے کہ سفارت خانے میں جانے سے پہلے اس کی ٹریننگ کی ہو، سفارتی آداب بتائے جائیں، لیکن صرف ایک سوال کے جواب میں بادشاہ کے کتنی جامع، پرمغز، مدلل، اثر انگیز گفتگو کی، کیوں؟ یہ معلم انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا، یہ فیضان تھا۔ ہر صحابی ایسی خوبصورت بات کرتا تھا، اس کی بات دل میں اترتی تھی، اور آج بھی جیسا استاد ہوتا ہے نا ویسے شاگرد بن جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد۔ اتنا اثر ہوا نجاشی کے دل پر جعفر کی اس بات کا کہ مبہوت ہو گیا، کہنے لگا کچھ کلام تو سناؤ، تمہارا صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں گھبرا گیا، کیونکہ سورۃ مریم ان کو ترجمہ آتا تھا نا، اب کیا سناؤں؟ کہا سورہ مریم سناتا ہوں، حالانکہ اس میں ڈائریکٹ چوٹ تھی اس وقت کے کرسچینٹی کے افکار پہ، لیکن کہتے میں نے کہا میں تو حق ہی کہوں گا، ڈاکٹر اچھا وہی ہوتا ہے نا جو وہ گولی دے جس سے علاج ہونا ہے۔ انہوں نے سورۃ مریم کی تلاوت کی، آج میں بھی اکثر لوگوں کو ریکمینڈ کرتی ہوں کسی کرسچین سے بات ہو، اور میں خود بھی ایون جہازوں میں اور ایئرپورٹس پہ جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ فلاں بندہ کرسچینٹی کے کس سیکٹ سے ہے تو میں موسٹلی سورۃ مریم کا ترجمہ کہتی ہوں کھول کے پڑھیے۔ اور نجاشی زاروں کی تار ہونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کے رخساروں پہ بہنے لگا، کہنے لگا ان ھذا والذی جاء بہ عیسیٰ لیخرج من مشکاۃ واحد، کہتے ہیں کہ بے شک یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے نور ہیں۔ آج میں نے پھر ریسرچ کی کہ نجاشی صحابی تھا کہ نہیں۔ آپ کو تو یہ وہ شخص ہے جس نے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کا غائبانہ جنازہ پڑھوایا۔ تو آج کی شخصیت میں اپنے نجاشی کو بھی نوٹ کریں۔ کچھ لوگ دور رہ کے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور کچھ کا حال یہ ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، قریب رہتے ہوئے بھی بے فیض رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس نے مکہ سے آئے ہوئے سارے گروہ کو واپس بھیجا، ان کے تحفے تحائف واپس کیے، کہا مجھے تمہاری رشوت نہیں چاہیے، اور خبردار اگر کسی نے ان کو کچھ بھی کہا۔ وہ سارے شرمندہ ہو کے وہاں چلے گئے اور مسلمان حبشہ میں رہنے لگے۔ نبوت کے 13ویں سال جب ہجرت مدینہ کے نتیجے میں اللہ کے نبی اور دوسرے لوگ مدینہ منتقل ہوئے، تب یہ مہاجر آہستہ آہستہ وہاں آنے لگے۔ بیچ میں ایک دفعہ جا کے واپس بھی آئے تھے، وہ ایک اور واقعہ ہے۔ کسی نے حبشہ میں قیام کے دوران خبر اڑا دی تھی کہ مشرکین مکہ تو مسلمان ہو گئے، اور وہ سورۃ نجم کی ایک آیت پہ سجدہ کرنے کی ساری مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تو بہرحال جب لوگ واپس گئے تو پھر ان پہ خوب ظلم و ستم ہوا تھا، لیکن جب دوبارہ آئے تو حضرت عثمان اور ان کی بیوی جو نبی کی بیٹی تھی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی حبشہ سے پھر مکہ واپس آئے تھے۔ لیکن جب خبر غلط ہوئی تو پھر بہرحال بہت تکلیفیں ہوئیں۔ تو بات یہ ہے کہ دور بیٹھا نجاشی سمجھ گیا، اور حضرت جعفر کو اللہ نے کس طرح موقع دیا، کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا۔ یہاں ان آیات میں جس لشکر یا جس گروہ کا قصہ ہے یہ وہ نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو بہت جوڑ دیتے ہیں اس سے، ایسا نہیں ہے۔ بادشاہ جب خود اسلام سے قریب ہو گیا تو اس نے پھر کچھ لوگوں کو مکہ بھیجا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ 70 تھے یا 40 تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آئے کہ ہم دین سیکھیں۔ ادھر پھر جب ان کے سامنے قرآن ہے تو وہ اذا سمیعوا میں اس کی بات ہے۔ تھوڑا سا آیتوں کے ٹیکسٹ پہ غور کر کے دیکھیے، انہوں نے حق کو پہچانا، اور اللہ کہتے ہیں جو میں آپ کو جملہ دینا چاہتی ہوں نا وہ لے لیجئے
کہ یقولون کی بات ہے. یقولون انہوں نے کہا. کیا کہا؟ کہ ہم ایمان لیا اس پہ جو اللہ نے دیا اور ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے. اور ساتھ ہی اللہ نے جو بات آیت 85 میں کہہ دی فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اس کو ہائی لائٹ کیجئے، یہ ساری بات اس پہ ہو رہی ہے. ہم تو آج تک یہ کہتے ہیں کہ جنت عمل سے ملے گی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. علماء کہتے ہیں کہ یہاں عمل تو ہے ہی کوئی نہیں. فَأَصَابَهُمْ جنت کی بات کس پہ ہوگی؟ قول پہ. سمجھ آئیے بات؟ ان کی اس قول کے اوپر ان کو جنت کیوں دی؟ ابھی انہوں نے ایکشن تو کوئی کیا نہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قول صرف قول نہیں تھا، یہ کہنے والے کے دل کی کیفیت کو بتا رہا ہے. وہ قول ان کی پوری ہستی کا نمائندہ تھا، وہ ان کی شخصیت کے پھٹنے کی آواز تھی. انہوں نے اللہ کے کلام کو اس طرح سنا کہ اس کے اندر جو حق تھا وہ اس کو پا گئے اور آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی. ان کی زبان اور ان کی آنکھیں، ان کے دل دماغ میں ایک انقلاب آ گیا. ان کی سوچوں کا محور بدل گیا، ان کا قبلہ بدل گیا. سارے تعصبات اور مصلحت کی دیواروں کو گرا دیا انہوں نے. وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم عیسائی ہیں، ہم ذرا سوچ کے آئیں گے. اور انہوں نے حق کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح شامل کیا کہ ان کی کوئی الگ ہستی ہی باقی نہ رہی. تو جو معرفت حق ہوتی ہے نا، اس کے بعد آپ اور حق الگ نہیں رہتے. آپ چلتے پھرتے اللہ کے وجود کے گواہ بن جاتے ہیں. آپ شہداء الناس بن جاتے ہیں. آپ وہ بن جاتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. آپ کی زندگی کا مقصد دین کی سرفرازی بن جاتا ہے. آپ وہ بن جاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جنتیوں کو دیکھ لو. جس کو ایک دفعہ اللہ کا پتہ چل جائے وہ اس کو چھوڑ دے. دیکھیے کسی کو UN میں جاب مل جائے، بہت بڑی کمپنی ہے نا، بہت بڑا ادارہ ہے، یونائٹڈ نیشن، کیا اس کو چھوڑ کر آپ کے ملک کے کسی چھوٹے موٹے آفس میں کام کرنا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا. چلے UN میں نہیں ملتی، Amazon میں کسی کو جاب مل جائے، کسی اور بڑے سے بڑے ادارے میں مل جائے، اس کے بعد تو کوئی اچھا ہی نہیں لگتا. تو لکھیے جس کو اللہ کے ادارے میں جاب مل جائے، جس کو اللہ کا کام کرنے کا موقع مل جائے، جو انصار اللہ بن جائے، جس کو اللہ کے دین کی پروموشن کا موقع مل جائے، کیا وہ اس کو چھوڑ کر 5, 10, 15, $20 پر آور کی جاب کرے گا؟ اور جو $15-20 لے کر جاب کرے گا نا، وہ بھی دین کا کام کرے گا، لیکن وہ مما رفو من الحق نہیں، مما رفو من الڈالر ہوگا. کتنے ملتے ہیں، کیا ملتا ہے، کیسے دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں. اللہ کے بندو، اگر ایسے قیمتی لوگوں کو کچھ دیا جائے تو کنگال ہو جاؤ، بینک کے بینک کرپٹ ہو جائیں. اگر اللہ کے رستے میں دوڑ دھوپ اور بھاگ دوڑ کرنے والوں کو پے بیک کیا جائے، دل بھی چاہے دے بھی دو، کوئی پاکٹ منی بھی دے دو، تو وہ ان کی کسی ایک رات کی محنت کا بدلہ نہیں ہے. کسی کو اگر کوئی دے بھی دے گا تو وہ صرف اس کے ایکسپنسز، اس کی یوٹیلیٹیز کا بدلہ ہوگا، چاہے کوئی لاکھوں $1 دے دے. تو یاد رکھیے کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جو آپ کو اللہ کے رستے کے کاموں کے اوپر کچھ پے کر سکے، کیونکہ مما رفو من الحق. ہر وقت بندہ لرزتا ہی رہتا ہے، کانپتا ہی رہتا ہے، اللہ مجھ سے نہ چھیننا، اللہم لا تستبدلنا وتستحدمنا، اللہ مجھے نہ بدلنا، میری جگہ کوئی اور نہ آ جائے اور مجھ سے یہ خدمت لیتے رہیں. یہ روز سوچ کے بیٹھتی ہوں ادھر. اللہ کا دین بتانے لے کوئی تھوڑے ہیں دنیا میں، کوئی تھوڑے عالم ہے، کوئی تھوڑے مفتی ہیں، کوئی تھوڑے علم کے پہاڑ ہے، کوئی تھوڑے اچھی بات کرنے والے ہیں. نہیں، اللہ مجھے نہ چھوڑنا، ان کو جو مرضی ان سے لے لے میری وجہ سے، بس میرا کام نہ چھیننا. یہ نیت کر کے جب آپ بیٹھتے ہیں نا، بس اللہ آپ کو اسی پہ پکڑتا ہے. اور یہ ربانی تجربہ ہوتا ہے. ہر پارے کے بعد بندہ اپنے نصیب پہ فخر کرتا ہے. میں بیٹھی ہوں، آپ بھی اپنے اوپر فخر کیا کریں. فخر کو میں بلیسنگ کہتی ہوں. فیل بلیسڈ. ہمیں کوئی فخر نہیں، لیکن اللہ میں کھڑی ہوں. جو جتنی قربانیاں دے کے آتا ہے نا، ان کو ملتا ہے. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. ہر سال کچھ لوگ کچھ چھوڑ کے آتے ہیں. کوئی جاب چھوڑ کے آتا ہے، کوئی کچھ چھوڑتا آتا ہے، اور جو خود اپنا پڑھانا چھوڑ کے آتے ہیں. ہمارے پاس ایسے سینکڑوں ساتھی ہیں، خود بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، کہتے نہیں ہم دورہ قرآن آپ کے ساتھ سنیں گے. پھر جو اللہ ان سے لیتا ہے، یہ ہے اصل میں حق. مجھے دین کا کام کرنا ہے. میری ذات، میرا نام، میرا کام، یہ تو کچھ بھی نہیں. تو کیا پتا چلا، اندر ایک زلزلہ آیا جس نے ان کے وجود کو ہلا کے رکھ دیا، حد تک ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑی. آج دعا کریں کہ معرفت حق بھی ہو جائے اور جعفر کی طرح حق گوئی کی جرت بھی مل جائے.
یہ کوئی زبان کا مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا ہوا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ نہیں تھا. یہ 1.25 لاکھ کا پڑھا ہوا کلمہ بھی نہیں تھا جو راہداری میں پڑھتے ہیں لوگ میت کے ارد گرد بیٹھ کے. یہ وہ کلمہ تھا جس کے بعد ایک انسان کی ہستی اپنی نہیں رہتی. اور یہ وہ عمل والا، یہ زبان قال کا نہیں، یہ جملہ ضرور نوٹ کیجئے گا. زبان قال سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، زبان حال سے پڑھا. یہ جملہ لکھ لیں. قول سے تو ہم بھی 1.25 لاکھ پڑھتے ہیں. 500 دانے کی تسبیح ہے لا الہ الا اللہ لا، اور پورا بھی نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور بچے کو کیا سکھاتے ہیں؟ لا الہ لا الہ لا الہ. اعوذ باللہ. کیا سکھا رہے ہیں آپ اپنے بچے کو؟ دیر از نو گاڈ، دیر از نو گاڈ، دیر از نو گاڈ. کیونکہ آگے الا اللہ ہی نہیں ہے. یہ کلمہ اس کی شروط آتی ہے آپ کو؟ کتنی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں نے جہاں یہ سوال کیا خاموشی ہوتی ہے، گمبھیر سناٹا. جب میں نے فرسٹ ٹائم آج سے 5-6 سال پہلے غالباً یورپ میں کہاں تھی وہاں سوال کیا، اس دن مجھے احساس ہوا کہ ہم پاکستانیوں کو لا الہ الا اللہ کی وہ 9 سے لے کے 14 شروط بھی نہیں پتا، کنڈیشنز بھی نہیں پتا، جس کے بغیر کلمہ قبول نہیں. اس کے بعد میں کئی دفعہ پڑھا چکی ہوں اور اسے اگلے دورہ قرآن میں بھی ڈال دی تھی. پتہ نہیں وہ کون سے سال کا تھا. آج جا کر پڑھیے گا، پوچھیے گا، ڈھونڈیے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارا کلمہ گونگا ہے. معذرت کے ساتھ مجھے معاف کیجیے، میری اس کڑواہٹ کو برداشت کیجیے. پھیکی چائے ہے یہ، کڑوی کنین کی طرح کی کافی پیتے ہیں ہم. یہ کوئی ویٹ لاس والا پروجیکٹ تو ہو سکتا ہے، یہ گناہوں کو لاس نہیں کرتا. کلمہ ہی نہیں صحیح ہے، اسی لیے یہ ملک کا حال ہے. لا الہ الا اللہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. آج پاکستانیوں میں سے 9 کروڑ یا کتنے ہو چکے، ان لوگوں نے ایک بار بھی وہ کلمہ پڑھا ہوتا نا جو نجاشی نے پڑھ لیا تھا، اور ایک دفعہ اس طرح حق کو بیان کر دیا ہوتا جیسے جعفر طیار نے کیا تھا، تو اس وقت ان کی زندگیاں بدل ہوتی. اب کس ملک میں گھن برستا. اس کی زمین میں آج بھی بڑے سونے اور ڈائمنڈ کی کانز ہیں، میں کچھ دیکھ بھی چکی ہوں. نمک کی کانیں تو پوری دنیا سے سب سے اچھی آپ کے کھیوڑا میں ہے. اس ملک میں ڈائمنڈ ہے. نکلے گا کس دن؟ یہ لکھ کے رکھ رہے ہم نہیں ہوں گے، میرا نہیں خیال کہ ہم ہوں گے تب. یہ نکلنا ہے اور یہ ملک دنیا کی سپر پاور بننا ہے. یہ لکھ کے رکھیے، احادیث سے یہ باتیں ملتی ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. مدینہ منورہ کے بعد اگر دوسرا کوئی بڑا ملک اللہ کے نام پہ بنا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور پاکستان، پاک میں نے طیبہ طیب، اور استان شہر مدینہ. پاکستان کا عربی ترجمہ کر دیجئے مدینہ طیبہ ہے. احادیث میں یہ غزوہ ہند کدھر ہونی ہے قیامت سے پہلے؟ یہ آپ کے ارد گرد ہونی ہے. اور ہم اس پاکستان کا جو حال کر بیٹھے ہیں، اللہ ہی بھیجے گا کچھ لوگوں کو تو یہ صاف ستھرا ہوگا. ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اب داڑھیوں والے جوان زیادہ ہیں، بوڑھوں باپوں سے زیادہ آج کی یوتھ میں ایمان آنے لگا. تو یاد رکھیے، اس ملک کو اپنے کلمہ پڑھانا ہے یا خود اپنے اس 5 سے 6 فٹ کے وجود کو بڑھانا ہے. مما رفعوا من الحق. جرت پیدا کیجیے. آج کے مسلمان حکمرانوں کو بالکل جرت چاہیے جیسی جعفر طیار کی جرت تھی. اور اب سوچیے نا، جعفر طیار از اکول ٹو آج کا مسلمان، اور نجاشی جو ایک بڑی پاور ہے تو UN. آج سے کچھ سال پہلے آپ کے وزیر اعظم نے بھی UN میں اسلام کی بات کی تھی نا، کتنی عزت ملی ان کو. آج تک کسی نے ان کے اوپر کوئی الزام لگایا کہ یہ باتیں کیوں کر کے آئے، لیکن آپ کو تو اس کے بعد اسلام کی عزت ہو گئی تھی ویسٹ میں. ہم وہاں رہنے والے آپ کو گواہی دے سکتے ہیں. جو انہوں نے عورت کی بات کی اور اسلام کی بات کی، اور 3 پوائنٹ سے غالباً اس کے بعد گوروں کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا. آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے جعفر چاہیے، سمجھوتے کیے بغیر. اللہ مالک ہے، دیتا تو دے، نہیں دیتا تو نہ صحیح. ہم نے نہیں غیروں سے لینی، رکھو اپنا کاسا اپنے پاس. آج کر کے دیکھیے، آپ کا زمین کا سونا پاکستان کا باہر آ جائے گا. یہ ڈائمنڈ کی کانیں ایسے باہر آئیں گی کہ جیسے وہ پتھر اور روڑے نکلتے ہیں سیلاب کی زمین میں سے. یہ ہم نے پھینکا ہوا 70 سال نہیں، آپ 170 سال تک تڑپ لیں. جس دن اس ملک کی توحید پختہ ہو گئی، جس دن ادھر معرفت حق ہو گئی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کیا ہوگا. تو آج ضرور سوچئے گا اس پہ. اتنا وقت جو لگا ہے نا، یہ ضائع نہ جائے. حق کو پہچان لیے، اب حق کا اظہار کیجئے. پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ دین کتنی قربانیوں سے پھیلا. حضرت جعفر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے ساتھی جعفر بن ابی طالب تو تھے. یہ جعفر طیار کیسے بن گئے، یہی سن لیں، تاکہ آپ بھی اپنے بیٹوں کو یہی سبق دیں.
جو اس دور کی مائیں دیا کرتی تھی کہ بیٹا میدان جنگ سے تیری شہادت کی جب خبر آئے تو مجھے یہ نہ دیکھنا پڑے کہ گولی تیری بیک پہ لگی ہے، یعنی تو بھاگ رہا تھا، گولی تیرے سینے پہ لگی ہے، سینہ دکھا کر دکھاؤ، پیٹ پھیرنے والے نہ بنو۔ حضرت جعفر جو تھے جب مسلمان ہوئے اور فتح خیبر کے بعد کچھ لوگ جو خیبر سے واپس آئے تھے تو وہاں بہت بڑے مشکل حالات ہو گئے تھے، مسلمانوں کو فتح تو بہت ملی تھی اور ساتھی بھی بڑے خوش تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جعفر وہ اس دور کے گئے ہوئے حبشہ میں واپس مدینہ آئے۔ آپ کو پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر کتنے سال بعد ملے؟ آپ کو سمجھایا نا 5 نبی میں گئے تھے، جب نجاشی کے سامنے بات چیت کی پھر حبشہ کے ہی ہو گئے، اس کے بعد موقع نہ ملا، مسلمانوں کے حالات بگڑتے گئے، دگردوں ہوتی گئی حالات، لیکن جب خیبر فتح ہوتا ہے سن 7 ہجری میں تو اب تو مسلمانوں کی بڑی برکت ہے، کیونکہ اگلے ہی سال تو اس مکہ بھی فتح ہو رہا ہے۔ تو حضرت جعفر نے پھر اس سال حبشہ سے مدینہ آنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے نبی کو جب حضرت جعفر کے مدینہ آنے کی خبر ملی آپ خوشی سے جھوم اٹھے، خود حضرت جعفر کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ بار بار کیا کہہ رہے تھے؟ ما ادری بیہما انا اشد فرحا، کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میں زیادہ خوش کس بات سے ہوں، اب بقدوم جعفر ام بفتح خیبر، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آج میں جعفر کے آنے پہ اتنا خوش ہوں یا فتح خیبر کی وجہ سے۔ چچیرے بھائی بھی تھے، کزن تھے، محبت تھی آپ کو۔ اللہ کے نبی کے دل میں اللہ نے حضرت جعفر کے لیے بڑی محبت اور قربت ڈالی بھی تھی، اور آپ کے یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں۔ اور جب یہ مکہ سے نکلتے ہیں 5 نبی میں اور مدینہ میں خیبر فتح ہوتا ہے تو اس وقت 16 سال کی تقریباً 15 سال کی جدائی کے بعد یہ ملاقات ہوئی، اور اللہ کے نبی بہت خوش تھے۔ اللہ کے نبی تو خوش تھے۔ اب میں آپ کو جو اگلا اینگل بتانے لگی ہوں وہ بڑا قابل تقلید ہے۔ مدینہ کے فقراء اور مساکین جب ان کو پتا چلا کہ جعفر آ رہے تو وہ سب سے زیادہ خوش تھے، کیونکہ سب کو پتا تھا وہ سخی تھے، فیاض تھے، مہمان نواز تھے۔ ہی واز اے جنرس مین، کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ مہربان محتاجوں اور غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ دریا دل تھے، دریا جتنا بڑا دل تھا، اس لیے ان کو ابو المساکین کہتے تھے۔ آپ کو پتہ ام المساکین بھی ایک صحابیہ کا نام ہے، نبی کی زوجہ، لمبے ہاتھوں والی۔ تو مردوں میں ابو المساکین یعنی غریب پرور تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کانا اخجر الناس للمسکین جعفر ابن ابی طالب، کہتے ہیں کہ مسکینوں کے لیے تو ابو طالب سب سے زیادہ اچھے انسان ثابت ہوئے، وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے تھے۔ سنیے ابو ہریرہ کون ہے؟ ہوسٹلائٹ، علم کے لیے اپنے گھر سے بے گھر ہوئے میں، اصحاب صفہ میں تھے، پیچھے بھی سنایا تھا نا آپ کو ان کا قصہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کھانا میسر ہوتا وہ ہمیں کھلا دیتے، یہاں تک کہ جب کھانا ختم ہو جاتا، کیونکہ ان کے پاس ہمارے جتنے کھانے نہیں تھے، جب کھانا ختم ہو جاتا تو وہ چمڑے کی خالی تھیلی لا کر ہمارے حوالے کر دیتے جس میں گھی رکھا جاتا تھا، ہم اس تھیلی کو پھاڑ کر اس کی دیواروں میں لگا ہوا گھی بھی چاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ علم کا کام بھرے پیٹوں سے نہیں ہوتا، اس کے لیے انسانوں کو بھوک سہنی چاہیے۔ تو ابو ہریرہ خود گواہی دیتے ہیں کہ جعفر ہماری بہت مدد کرتے تھے، اور آپ نے یہ تو وہ واقعات تھے۔ تو حضرت جعفر کی وجہ سے مدینہ کی بہاریں لوٹ آئی، لیکن یہ خوشی زیادہ دن نہ رہی۔ اب آگے بڑا سیڈ ٹاپک ہے۔ حضرت جعفر مدینہ میں آئے 7 ہجری میں، اگلے ہی سال 8 ہجری میں بالکل اس کے مڈ میں غزوہ موتا ہوا۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کو کچھ پیچھے بھی سنائی تھی، صلح حدیبیہ کے بعد کے دور میں یہ ہوا۔ اس جنگ میں حضرت جعفر شہید ہو گئے تھے۔ ان کا ایک بازو پہلے کٹا، لیکن یہ دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر لڑتے رہے، اور جب دوسرا بھی ہاتھ ان کا کٹ گیا، دونوں بازوؤں سے محروم تھے، اور بالآخر دشمنوں نے پھر ان کو پاؤں اور رسیوں سے باندھا، جکڑا اور ان کو قتل کر دیا۔ کن کے خلاف ہوا تھا اس ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو جب خبر ملی آپ انتہائی رنجیدہ، دکھی، کیونکہ ایک بے قصور اور ایک نہتہ شخص مارا گیا اور قاصد بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی ایمبیسیڈر تھے جس کا قتل جائز نہیں تھا اس دور میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سب دیکھا اور رومنز کی طرف سے یہ ساری کہانیاں ہوئیں تو آپ حضرت
جعفر کے گھر گئے. آپ کی زوجہ اسما بنت امیس تھی. وہ اس وقت تیاری کر رہی تھی کہ میرے شوہر واپس آنے والے ہیں. وہ خود کہتی ہیں کہ میں گھر کو صاف ستھرا کر رہی تھی, سجا رہی تھی کہ اب میرے شوہر واپس آنے والے ہیں. اتنے میں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو دیکھا جو بڑے انیوژل ٹائم پہ آئے اور آپ کے چہرے پہ اداسی تھی. ایک دم کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی کہ اللہ کے نبی اس وقت کیوں آئے ہیں, پوچھوں؟ پھر کہتی میں نہیں پوچھ رہی کیونکہ کوئی ایسی بات نہ بتا دیں جو میں برداشت نہ کروں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھ کر ان کے بچے جو تھے نا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا چچا کہتے ہوئے آگے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی نے بچوں سے محبت کا اظہار کیا, پیار کیا. کہتی کیونکہ ہم سب متوقع تھے کہ سارے لشکر واپس آ رہا ہے تو ہر گھر میں تیاریاں تھی, میں کچھ زیادہ ہی صفائی ستھرائی کر رہی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی جرت نہ ہو رہی تھی. آپ نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس لے کے آؤ. میں نے آواز دی تو بچے بھی آ گئے. سب ہنس رہے ہیں, خوش ہیں, معصوم بچے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے جب ان کو پیار کیا نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اور آپ جب تک صبر کا پہاڑ بنے ہوئے تھے اب اس صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور درد اور غم جو آپ نے دل میں چھپایا ہوا تھا وہ طوفان باہر آ گیا. کہنے لگی میں ڈر گئی, میں کانپنے لگی. آخر میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, بی ابی انت و امی ما یبکیک, اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان, کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بلغک ان جعفر و صاحبیہ شیء, کیا آپ کو جعفر اور ان کے جو دو ساتھی تھے زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ ان کے بارے میں کوئی خبر پہنچ گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نام لقد استشهدوا, ہاں وہ سب شہید ہو چکے ہیں. بس اتنی بات کہنے کی دیر تھی, آپ نے آنسو صاف کی اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. یہ وہ شخصیت تھی, صرف 41 سال 41 کی ایج میں حضرت جعفر شہید ہو گئے. اور صحابہ میں سے جنہوں نے ان کی شہادت کا منظر دیکھا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے حضرت جعفر کو آخری وقت تک استقامت کے ساتھ اپنی جگہ پہ کھڑے دیکھا. اور وہی بات میں پھر کہوں گی کہ پہلا بازو تو کٹا ہی ہوگا بے خیالی میں, تو جان نہیں بھی آ رہی تھی, درد نہیں ہوا ان کو, پھر بھی لڑتے رہے. دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا. وہ جو صحابی نے دانت نکالا تھا تو ایک ٹوٹ گیا تو دوسرا ٹوٹ گیا. یہ دوسرا کیسے ٹوٹتا ہے؟ یہ معرفت حق کے بعد ٹوٹتا ہے. من معرف من الحق. بے ہوشی لگ جاتی ہے, سٹرلائز کر دی جاتی ہے, چیز کو درد ہی نہیں ہوتی. آپ زخم کے اوپر کچھ ٹنکچر لگا دیں تو زخم سن ہو جاتا ہے نا. ان لوگوں کو درد نہیں ہوتی تھی کیونکہ ان کے دل میں اسلام کا درد تھا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ غزوہ موتا کے موقع پہ جب ہم اسلامی لشکر میں موجود تھے تو شہداء میں ہم نے حضرت جعفر کو تلاش کیا. وہ اس کیفیت میں ملے, کیا وجدنا فی جسدہ بدعا و تسعین من طعنۃ و رمیا, ان کے جسم پر نیزوں اور تیروں کے 90 سے زیادہ زخم تھے. پہلا زخم تو سمجھ آتا ہے, ہمارے بھی بے خیالی میں ہاتھ پہ چوری لگی جاتی ہے, پھر ہم کیا کہتے ہیں ہائے میں مر گئی, پٹی یہ وہ. سوال کیجئے کہ کیا باقی 89 زخم ہم سہتے؟ مما عرفوا من الحق کے بغیر یہ نہیں سہے جاتے. راہ حق کی پہلی قربانیاں بڑے شوق سے دیتے ہیں. جب یہ قافلہ چلتا ہے شروع میں کچھ لوگ بڑے پیار سے جمع ہو جاتے ہیں, ایک ایک کر کے کرنوں کرنی جھڑنے لگتے ہیں. اینڈ پہ صرف وہ رہ جاتا ہے جو کہ وَمَّا يَنْفُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ. یہ اسلام کی فطرت ہے, حقیقت یہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا جب ان کی شہادت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا اور آپ نے وہ خواب بیان بھی کیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھایا کہ جعفر جنت میں پروں کے ذریعے اڑ رہے ہیں. یہ 2 بازو کٹے تھے نا, اللہ نے بازوؤں کی جگہ پر لگا دیے. رأیت جعفرا یطیر فی الجنۃ مع الملائکہ. آپ میں نہیں یہ باتیں سمجھ سکتے واللہ اگر معرفت حق ہی نہیں ہے تو. قرآن پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہوتی, میں یہ بھی آپ کو بتا دوں. ہم جو پاکستانی لوگ کھانے کھاتے ہیں نا اس سے کوئی طاقت انرجی نہیں ملتی, صرف اس سے موٹاپا اور چربی ملتی ہے, اور اللہ ماشاءاللہ جو گزارا چل جاتا ہے. ہیلدی کھانے نہیں ہیں ہمارے. آپ اپنے یہ بازو کٹوائیں تو آپ کو پر نہ ملے وہ رب ہی نہیں ہے. میں نہیں کہتی کہ بازو کٹوا دیں, ہم تو پہلے ساری انشورنسز کراتے ہیں, سیکیورٹیز کرواتے ہیں, پھر نکلتے ہیں.
کہ اللہ نے جنت میں ان کو پر عطا کیے جہاں وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں، اس لیے پھر ان کو جعفر طیار کہتے ہیں۔ آج بھی اللہ کے راستے کے کام فرشتوں کے ساتھ اڑے بغیر ہوتے کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جب آپ اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں نا تو اللہ آپ سے عام لوگوں سے بھی زیادہ کام لیتا ہے اور آپ کو اس سے زیادہ انرجی بھی دیتا ہے اور آپ دوسروں سے زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اس لذت سے ضرور آشنا کرے۔ لوگ تھوڑا کر کے بھی تھکے ہوتے ہیں، آپ زیادہ کر کے بھی نہیں تھکتے۔ لوگ ایک بار نہیں کر سکتے، اللہ آپ سے بار بار وہ کام کراتا ہے۔ لوگ ایک سال نہیں وہ نیکی کر پاتے، اللہ آپ کو آپ کی زندگی کے آخری دم تک اس نیکی پہ مائل کرتا ہے۔ تو آج یہاں یہ اتنی باتیں کہہ کر یہ کہوں گی کہ اللہ آپ کو یہ نصیب تو کرے، دیکھا ہے جو میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے، اللہ میرا نور بصیرت عام کر دے۔ میں بھی یہ دعا کرتی ہوں، اللہ اس قرآن کو پڑھا کر میں چلی نہ جاؤں، آپ میرے دن نہ گنے کہ میں نے اور کتنے دن رہنا ہے، میں آپ کو نور بصیرت عام کر کے جاؤں، پھر میں جہاں مرضی چلی جاؤں، اللہ آپ کا نگہبان ہوگا، اللہ آپ کا حارس ہوگا۔ قرآن ایسا پڑھیے جس کے بعد دل سے بھی اور آنکھوں سے بھی آنسو گر جائیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو اب دو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے حبشہ کے جس گروہ کے سامنے پڑھا گیا تھا وہ نصرانی تھے، کرسچینز تھے، ان کے جو اوصاف دکھ رہے ہیں، نمبر 1 تواضع اور انکساری والے، رحم دل، حق کو قبول کرنے والے، حق کو قبول کرنے کے بعد اس کا اظہار کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ ہمیں بھی یہ عطا کر دے۔ اور اس آیت پہ گواہی ہے عبداللہ بن زبیر کی، تفسیر ابن جریر الطبری میں یہ موجود ہے روایت کہ یہ آیتیں نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اتنی ساری باتیں سننے اور کہنے کے بعد اب عمل کے نقطے میں اور آپ اپنے لیے نوٹ کرتے ہیں کہ اس رکوع سے آپ کو مجھے اللہ کی رضا کو پانے والے کیا کام ملے۔ نمبر 1 اللہ کے کلام کو سننا، نیت کیجیے، اچھی سی آواز میں قرآن سنیے۔ میں بھی آپ کو ریکمینڈ کر سکتی ہوں، آپ اسٹڈی ویو سے پڑھتے ہیں تو اور، لیکن جو ایموشنل ٹچ قرآن کا ہے نا، ابھی تک میری چوائس نہیں بدلی۔ جو لوگ میری زبان سے یہ نام سنتے ہیں وہ آج بھی سن لیں گے، ادریس ابکر اور ابو بکر شاطری، یہ 2 نام، ادریس ابکر اور ابو بکر شاطری۔ آپ کو میں ایپ دے دوں گی، اس میں سب کی تلاوت ہے، بس گھر کے کام کرتے ہوئے ان کی تلاوت سنیں۔ اور بھی سننے ہیں تو بہت سارے ہیں لیکن یہ 2 کافی ہیں۔ اچھی آواز میں قرآن سنیے، پھر حق کو پہچاننا ہے۔ آج تو دل کر رہا ہے نا، اور اللہ کا گواہ بننا ہے، اللہ کے راستوں کے مسافر بننا ہے، ہجرتیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ گھر ہمیں نہیں بچا لیں گے، ایک ہجرت تو کرنی ہے کیونکہ گھر میں ہماری قبر کوئی بنانے نہیں دے گا، تو یہ گھر تو ہمیں چھوڑ ہی دیں گے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کے رستوں میں نکل کر ہم نے لوگوں کو اللہ کا پیغام دینا ہے، حق شناسی کی صفت سے مزین ہونے کی دعا کرنی ہے اور نیک لوگوں کے گروہ میں شامل ہونا ہے۔ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ دین کی خدمت کرنے والوں میں شامل ہونے کا طریقہ، قرآن کے لیے آ جائیے، بی دا ون، تاکہ کوئی آپ کو بیٹ نہ کر سکے انشاءاللہ۔